بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، آپ حضرات آگے تشریف لائیں. مسلموں سے طالبہ کی بیٹا ہے. پچھلے درس کے اندر بہت قیمتی باتیں آئی جو عام انسان کو زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ، یعنی ازدواجی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس چیز کا علم نہیں. میاں بیوی کے حقوق بہت اہم اور نازک ہیں. عورتوں کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل ہیں. عورتوں کے ساتھ جو مسائل ہیں خود عورت کو بھی اس کا علم نہیں ہے، لہذا اس کا عورتوں کا جو معاون یعنی مرد ہے اس کو بھی اس چیز کا علم نہیں. دنیاوی اعتبار سے نہ انہیں اس چیز کا علم ہے، نہ اخروی اعتبار سے انہیں اس چیز کا علم ہے. عورت دور سے متعلق جو بھی احکامات قرآن کریم نے نازل فرمائے ہیں، یقیناً عورتوں کے احکامات مردوں سے کچھ مختلف ہیں. عبادت و ریاضت سے متعلق، اسی طرح نماز اور اس کے احکام سے متعلق عورتوں کے ایام اور ان کی عادتیں کچھ مختلف ہیں، ان کے طریقے کچھ مختلف ہیں. اسی طریقے سے عورت کے جو بھی مسائل ہیں یہ سمجھ لیجیے کہ 75% لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ عورت کب پاک رہتی ہے، کب ناپاک رہتی ہے. عورت کب پاک رہتی ہے اور کب ناپاک رہتی ہے. یہ تو مسئلہ دور کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود اس گھر کے اندر میاں بیوی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. جب قرآن پڑھیں گے تب نہ، قرآن سمجھیں گے تبھی تو مسئلہ واضح ہوگا. لہذا عورتوں کے کچھ خاص ایام ہیں کہ ان خاص ایام کے اندر عورتوں کے اوپر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، اسی طریقے سے نہ حج ہے. باقی جو نفلی عبادتیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کا وہ ذکر کر سکتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت، ہر عورت اس کو ماہوارے آتی ہے. مہینے کے کچھ خاص دن متعین ہیں، اس خاص دن میں وہ عورت ناپاک رہتی ہے. اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس عالم میں اس کے اوپر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں. لہذا جب وہ پاک ہو جائے گی، اگر رمضان کا روزہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر اس کی قضا کرے. اللہ نے عورتوں کے لیے اس خاص ایام میں نماز کو معاف فرمایا ہے. یہاں تک یہ بھی فرمایا کہ اس خاص ایام میں جتنی بھی نماز قضا ہوئی ہے، بعد میں اس کے بعد قضا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی تلافی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ مسائل وہ حساس مسائل ہیں جو ہماری عورتوں اور مردوں کو بھی بہت کم معلوم ہے. عورت کب سے کب تک پاک رہتی ہے، کب سے کب تک ناپاک رہتی ہے، یہ یوں سمجھ لیجیے کہ 3 دن سے کم اگر مہینے میں خون آتا ہے، اسی طرح 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے، یہ بیماری کا خون کہلایا جاتا ہے. کسی کا بیماری کا خون کہلایا جاتا ہے. اکثر و بیشتر عورتیں یوں سمجھ لیتی ہے کہ خون آنے سے 3 دن سے پہلے اگر خون آ کر کے بند ہو گیا، سمجھ لیتی ہے کہ مہینہ میرا شروع ہو گیا، نماز نہیں پڑھتی. جبکہ اس عالم میں نماز فرض ہے، اس عالم میں نماز فرض ہے. ہر عورت کی عادت متعین ہے کہ اس مہینے
ہر عورت کے خاص ایام مختلف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ما قبل جو ایام گزشتہ جو اس کے ایام تھے ان کا جو تعداد متعین تھا، لہٰذا اس کے بعد اگلے مہینے کے اندر وہ تعداد نہیں بلکہ 2 دن اور آگے بڑھ گیا، تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے وہی ایام ہو جا رہی۔ اس سے اگلا مہینے کے اندر اگر گزشتہ 1 مہینے پیچھے وہی ایام آ گیا تو یہ سمجھ لیجیے کہ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے وہی اس کے خاص ایام تھے۔ بہت حساس مسئلہ ہے، ہمارے عام نوجوانوں کو اس چیز کا علم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خاص ایام میں وہ ناپاکی کا جو خون ہوتا ہے اس عالم میں اور اس کیفیت کے اندر مرد کے لیے جائز نہیں، ہم بستری کریں، مرد کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اسی لیے تو سوال کیا گیا تھا قرآن کریم کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ سابقہ یہ سمجھ لیجیے کہ درس ہے، اختصار ہے، یاد دہانی کے طور پر بتلایا جا رہا ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض سے متعلق کہ حیض کیا چیز ہے، حیض کیا چیز ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک گندگی اور ناپاک چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس ایام میں عورتوں کی اس ایام میں مرد سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ ان عورت کے قریب نہ جائیں، اس عورت کے پاس نہ جائیں۔ لہذا اسی ایام میں یہاں تک یہ فرمایا عورت کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بستر جدا کر لیں، جیسا کہ یہود و نصارہ سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جن عورتوں کو وہ خاص ایام آیا کرتے تھے لہذا وہ اپنی عورتوں کو لے جا کر کے جنگل میں باندھ دیا کرتے تھے، نہ انہیں کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام۔ بعض لوگ تو اپنے گھر سے بھی جدا کر دیا کرتے تھے، جانوروں کی طرح کھانا پھینک کر کے اسے کھلایا جاتا تھا۔ لیکن شریعت محمدی آنے کے بعد انہیں بتایا کہ یہ طریقہ یہاں پر یہ طریقہ نہیں ہے، عورتوں سے جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ایام میں عورت سے صحبت نہیں کر سکتے، مجامعت نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کب تک کہ جب تک کہ وہ خاص ایام میں پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہاں پر ایک سوال آتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان غلبہ شہوت کی بنیاد پر اس حالت میں اگر کوئی صحبت کر لیتا ہے، مجامعت کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ انسان گنہگار ہوتا ہے، ایک بڑا گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ اس انسان کے لیے اب ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے خوب روئے گر گرائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کچھ صدقہ بھی کر دے اپنے اس جرم کی بنیاد پر، اس کے بعد خوب روئے۔ اور فرمایا عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، عورتیں کیا ہیں؟ تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا تم اپنے کھیتوں کے اندر وہاں سے داخل ہو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور یہاں بھی یہ بھی فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو کھیتی سے تعبیر فرمایا؟ انسان ہمیشہ اور کسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے کھیتی سے زیادہ نفع والی چیزیں ظاہر ہو، فصلیں زیادہ ہو، ہر کسان چاہتا ہے ہمارے دکان سے زیادہ مال فروخت ہو، آمدنی زیادہ آئے۔ اسی لیے شادی کرتے وقت ہر انسان کو چاہیے کہ جس عورت سے وہ نکاح کر رہا ہے اس کی یہ نیت ہو کہ ہماری اس عورت سے زیادہ بچے ہوں، ہمارے اس عورت سے زیادہ بچے ہوں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، عورت ہماری کھیتی ہے، لہذا اللہ نے حکم دیا اس کھیت تک پہنچنے کا کہ جس طریقے سے بیج بو کر کے اناج نکالا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان ہم بستری کر کے اور نسل انسانی کو بڑھایا جاتا ہے۔ فرمایا آگے، لیکن آج کل کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہمیں
یورپ اور امریکہ کو ہم آئیڈیل نمونہ مانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. وہ لوگ صرف ایک ہی وہ بچے پر اتفاق کرتے ہیں جو امتی محمدی کے قیامت کے دن یوں سمجھ لیجیے افسوس کا وہ ذریعہ بنے گا. افسوس کا ذریعہ بنے گا. اللہ ہر انسان کو پیدا کیا ہے, قیامت تک یہ پیدا کرتا رہے گا. آپ سوچیں کہ صرف ایک مخلوق ہے, اس کے علاوہ 99% مخلوق انسان کے علاوہ دوسری کائنات کے اندر موجود ہیں. جنگلوں کے اندر چلے جائیں, کس قسم کے چرند پرند اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں, حالانکہ وہاں کمانے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. پھر بھی اللہ اس رات کی تنہائی میں اور اس جنگلات کی کھنڈرات کے اندر اللہ ان کیڑوں کو زندہ رکھ رہا ہے. پھر ہم انسان ہو کر کے عقلمند اور باشعور ہونے کے باوجود بھی ہم کمانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, کیونکہ آگے زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. سوچ نہیں سکتے. یہ ہمارا اور آپ کے لیے نادان اور بیوقوفی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زیادہ عورتوں بچہ پیدا کرنے والوں عورتوں سے شادی کیا کرو, تاکہ کل قیامت کے دن تمہاری تعداد پر میں فخر ہو اور امتوں کی بنیاد پر. اور فرمایا کہ انسان کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ جہاں سے نسل انسانی بڑھتا ہے وہیں سے انسان کو چاہیے وہ مجامعت کرے. آگے فرمایا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان اللہ سے ملاقات کرے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, خوب یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ سے ہر انسان کو ملاقات کرنی ہے. انشاءاللہ کریں گے. لیکن ملاقات کرنے کے لیے ہمارا دل بھی پاک ہو, صاف ہو, ہم بھی منتظر ہو. یاد رکھ لیجیے, ہم دنیا کے اندر کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں, صاف ستھرا ہو کر کے جاتے ہیں, نہا دھو کر کے جاتے ہیں, اچھے لباس پہن کر کے جاتے ہیں. اللہ تو آپ کے چہروں کو دیکھتا نہیں, نہ آپ کے لباس کو دیکھتا ہے. دیکھتا اگر ہے تو آپ کے دل کو دیکھتا ہے. اب ضروری اس بات کی ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر کے اچھے اعمال بنا کر کے تو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کریں. فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ, اسی لیے تو فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, جن لوگوں کے اندر یہ صفت ہوگی کہ محمد آپ انہیں خوشخبری سنا دیں, ایسے مومنوں کو بشارتیں سنا دیں. آگے فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اور اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے قسموں میں اس غرض سے غلط استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے سے تم نیکی, تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے بچ سکو. اور یاد رکھو اللہ سمیع علیم, کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سننے والے بھی اور زیادہ جاننے والے بھی. اس آیت کی تشریح میں انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ انسان بعض وقت میں وقتی جذبے کی بنیاد پر وہ مغلوب ہو کر کے وہ قسمیں کھا لیتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایسی قسم کھا لیتا ہے جو اس کے لیے منافع نہیں, نیک کام کی قسم کھا لیتا ہے, نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے. مثلا حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جلیل القدر صحابی ہے. ایک مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی, میں ان کو اپنا مالی تعاون نہیں کروں گا, اپنے مال سے اس کا تعاون نہیں کروں گا. انہوں نے قسم کھا لی, اللہ کی قسم میں اس کو تعاون نہیں کروں گا. اسی طریقے سے روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی سے متعلق انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ میں اپنے بہنوئی سے نہ بات کروں گا اور ان کی بیوی ان کے آپسی جھگڑے سے متعلق نہ انہیں نصرہ کراؤں گا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نیک کام کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان ایسی قسمیں کھاتا ہے جو نامناسب ہے, غیر مناسب
سے فرمایا قسمیں کی کئی قسمیں ہیں، قسموں کی فصل کی کئی قسمیں ہیں، لہذا اس میں سے فرمایا کہ ایک فصل ہے منعقدہ ہے، انسان یہ فصل کر لے کہ اب میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یا میں اس سے بات نہیں کروں گا، لہٰذا اس بنیاد پر فرمایا کہ وہ فصل کو چھوڑ کر کے کفارہ ادا کرے۔ اب کفارہ کتنا ادا کرنا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی انسان ان قسموں کے اندر مرتکب ہو جاتا ہے اب اسے چاہیے قسم توڑ کر کے کفارہ ادا کرنا۔ قرآن کریم نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 أَيَّامٍ، اس انسان کو چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ کتنے؟ آج کل اس کو تو غلام کا رواج نہیں ہے تو غلام کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ اب فرمایا آگے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، صبح اور شام 2 وقت میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کتنے وقت سے؟ 2 وقت میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر 10 مسکینوں کو آپ کو کھانا ہے، وہ کھانا کھلانا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں، یعنی نہ زیادہ اچھا نہ زیادہ گھٹیا، متوسط اس انسان کی محنت کو دیکھ کے اسے کھلانا ہے۔ یا پھر اگر اس انسان کو 10 مسکینوں کو صبح شام کھلانے کی طاقت نہیں ہے، قرآن کریم حکم دیتا ہے وہ 3 دن کے روزے۔ کتنے دن کے؟ 3 دن کے روزے۔ آج یہ قسم کے توڑنے کے لیے کفارے کے لیے پورا ایک سورۃ ذکر بتایا۔ آگے فرمانا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہیں لغو اپنے قسموں میں لغو قسموں پر تمہاری قسموں میں نہیں پکڑتا ہے، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دل کے ارادے سے کھایا ہے اللہ اس کو گرفت فرمائے گا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنی باتوں میں قسمیں کھاتا ہے لیکن وہ ارادہ دل سے نہیں ہوتا، زبان سے نکل جاتا ہے، یہاں پر وہ قسم مراد نہیں ہے۔ مثال مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ اگر اس سے ایک انسان سے پوچھا جائے کیا زید آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم زید آیا ہے، اللہ کی قسم زید آیا ہے، وہ اپنے گمان کے مطابق قسم کھانا ہے کہ زید آیا ہے لیکن حقیقت میں زید نہیں آیا۔ یہاں پر فرمایا کہ وہ قسم واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی انسان یہ قسم کھا لے کہ میں کر کے اپنی جسم سے بات نہیں کروں گا یا اس کے پاس نہیں جاؤں گا، یہاں قسم کھانے سے ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ایک انسان قسم کھاتا ہے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی، یا تو وہ مہینہ متعین کرے گا یعنی 4 مہینے تک میں تم سے تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، یا پھر یہ سمجھ لے کہ میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، مہینہ متعین نہ کرے، مہینہ متعین نہ کرے، یا پھر وہ 1 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ مہینہ متعین نہ کرے، میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی میں تم سے مصری نہیں کروں گا، ایک یہ۔ دوسرا یہ میں 4 مہینے تک نہیں کروں گا، تیسرا یہ میں 4 مہینے سے زیادہ نہیں کروں گا۔ ایسی صورت میں فرمایا کہ اگر وہ اس انسان سے قرآن کی حکم دیتا ہے، اگر اس نے 4 مہینے سے کم 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کی اس نے قسم کھائی ہے، عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ شوہر کو مجبور نہ کرے بلکہ اس کی قسم کو پورا ہونے کا انتظار کرتی ہے، قسم کی پورا ہونے کا وہ انتظار کرتی رہے۔ یہ تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ازواج مطہرات کے اوپر قسم کھائی تھی کہ میں تم لوگوں سے تمہارے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے الگ الگ رہے، اس کی کچھ وجوہات تھی۔ عورتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اندر اخراجات سے متعلق سوال ہونے لگے، لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنارہ کش ہو کر کے 1 مہینے کی قسم کھا کر کے آگے باہر تشریف لے گئے۔ فرمایا یہاں پر کہ یہاں عورتوں کو مجبور
मुजामअत कर ले और कसम के तोड़ने पर कफारा दे दे। कसम के तोड़ने पर 4 महीने से पहले कहे। अगर उस इंसान ने बस 4 महीने की कसम खाई है और दिल के अंदर अफसोस है तो ज़ाहिर सी बात है अब क्या करेगा। 4 महीने के बाद कुरान बताता है कि 4 महीने के बाद अगर 4 महीने तक के उसने अपने कसम को नहीं तोड़ा तो उसे तलाक पड़ जाए, उसे तलाक पड़ जाए। तो अब इस सूरत में क्या है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी अरब के जालिमाना रवाज, रस्म व रवाज इतने खतरनाक थे, वो लोग अपनी बीवियों के पास न जाने की कसम खाया करते थे 1 साल 2 साल 3 साल तक। और उस औरत बेचारी का ये हालत हो जाती थी कि उस औरत के साथ शोहर जो है बीवी के हुकूक अदा नहीं करते थे, देखभाल नहीं करते थे। इसी तरह न उस औरत के लिए इजाजत थी कि किसी और मर्द से वो शादी कर सके। कुरान करीम ने इस जालिमाना रिवाज और कानून को गलत करके और इसे बातिल करार देके ये फरमाया अगर कोई इंसान अपनी औरत के पास न जाने की 4 महीने तक की कसम खाता है, लिहाजा इस दरमियान अगर वो कसम को तोड़ करके कफारा अदा कर देता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पुख्ता अदा कर लेता है तलाक देने का 4 महीने के बाद वो 4 महीना पूरा होते ही होते उसे तलाक पड़ जाएगा, ताकि औरत को उसका हुकूक भी मिल सके। मसला यहाँ ये है उसे लटका के न रखी जाए। इसीलिए फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, जो लोग अपने बीवियों से ईदा करते हैं यानी उनके पास न जाने की कसम खाते हैं, तरब्बुसु अर्बअति अशहुर तो उनके लिए 4 महीने का कानून है। कोई 4 महीने के कानून 4 महीने से ज़्यादा वो अपने पास नहीं रख सकते। अब आगे फरमाया 4 महीने पूरा होने के बाद 4 महीने पूरा होने के बाद अगर वो अपने बीवी को फिर दोबारा ला सकता है तो निकाह करके फिर अपने पास ला सकता है, निकाह करके फिर अपने पास ला सकता है। लेकिन आजकल हमारे नौजवानों के अंदर पता नहीं क्या जुनून तारी हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। अल्लाह ने इंसानों को कितने तलाक के हुक्म दिया है? 3 तलाक है, 1 2 3 है। हमारे नौजवानों को 1 2 नहीं 4 3 ही नजर आता। हमारे नौजवानों को एक साथ 3 ही नजर आता है, जबकि 3 तलाक। उस वक्त में फिर कुरान करीम का उनके नजदीक ये गलत कानून नजर आता है। हालांकि कुरान ने तलाक देने के उसूल ज़वाबित भी बताए, ऐसे नहीं मुसलमानों को तलाक देना चाहिए। इसीलिए तो तलाक के मुद्दे बीच में जब उठे थे अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हमारे मुसलमान जो तलाक के मसाइल से नावाकिफ थे मसला मालूम किया। और मैंने भी 1 साल पहले कई हफ्ते तक के तलाक से मुताबिक बयान किया है। लिहाजा फरमाया कि निकाह से पहले हमारे बड़े उलमा कहते हैं निकाह से पहले लड़के और लड़कियों को तलाक के हर मसाइल का इल्म हो जाना चाहिए, तलाक के मसाइल का इल्म हो जाना चाहिए, ताकि मियाँ बीवी के जो रिश्ते इतने नाजुक हैं इतने कठिन हैं, उस नाजुक वक्त में अपनी इस मसाइल की रोशनी में किसी ज़बान से गलत अल्फाज न निकाल पाए, समझ करके काम करें। मसाइल का इल्म नहीं है, दीनदारी नहीं है, उलमा से राब्ता भी नहीं है, निकाह करना था कर लिया, बीवियों से जिंदगी गुजारनी थी गुजार लिया, बच्चे पैदा करने थे कर लिए, मजा लेने थे मजा हमने ले लिए, बाद में दिल भर दिया, हमने 3 तलाक देकर उसे रुखसत कर दिया। यही है आज के हमारे